ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفداء. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، اب تمام آپ کو مہدی وِد کوئز پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اعیاد شعبانیہ کے حوالے سے عرض تبریک پیش کرتا ہوں. دعا ہے خداوند متعال ہمیں اپنے وظائف کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو صحیح معنوں میں نشر و اشاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جس طرح پچھلے درس میں بیان کیا کہ مأمور وظیفہ میں وظائف کی انجام دہی میں خداوند متعال نے مرد اور خواتین کو ایک دوسرے کا شریک قرار دیا. یعنی جہاں مرد موظف ہے کہ وہ دین کو پہچانے، دین کی معرفت حاصل کرے، دین پر عمل کرے اور پیروی کے بعد، عمل کرنے کے بعد اس دین کو دوسروں تک پہنچائے، اس دین کی تبلیغ کرے. اسی طرح خاتون بھی موظف ہیں کہ وہ اپنے فرائض کو سمجھنے اور عمل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے. تو یہ وہ وظائف تھے جن کی انجام دہی کے بعد انسان رسول خدا کی اطاعت، پروردگار کی اطاعت اور ائمہ کی اطاعت پر موفق ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. تو جب ہم دیکھیں کہ ہم نے ان اصولوں پر عمل کرنا ہے، ان اصولوں کی پیروی کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مقاصد تک، اپنے ہدف تک، اپنے مقصد تک پہنچ سکیں، تو اب دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم ان وظائف کو جاننے کے بعد، ان کی آگاہی کے بعد کس طرح ان پر عمل کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، کس طرح تربیت کریں کہ ہم خصوصاً اطاعت تو کرنی ہے، خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی ظہور میں اپنا کردار ادا کر سکیں، زمینہ سازی ظہور میں اپنا کردار ادا کر سکیں. جو میں ہمارا مقصد مہدویت شناسی تھا تو پہلے درس میں مطلق ایک وظائف کی طرف اشارہ کیا. اب ہم آتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی پیروی تو کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، لیکن امام کی اطاعت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے زمانے کے امام پردہ غیبت میں ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اطاعت یعنی اس غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. خصوصاً خواتین اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. سب سے پہلے ہم تمام مومنین و مومنات نے اپنی فردی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. وہ خصوصیات جن کو اپنانے کا حکم دیا گیا، وہ علائم جو مومنین و مومنات کے بیان کیے گئے، اپنے اندر ان علامتوں کو صحیح معنی میں بطور کامل پیدا کرنا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں فردی اصلاح میں تو قرآن کریم نے جہاں پر معاشرتی اصلاح کے بارے میں حکم دیا، جس طرح میں نے آیہ مجیدہ کی تلاوت کی، اسی طرح فردی اصلاح کے بارے میں بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے. تو خاتون بالخصوص، چونکہ خاتون ایک معاشرے کو تشکیل دینے والی اکائی ہے، خاتون نسل کی بڑھوتری میں، نسل کی افزائش میں ایک اہم اکائی ہے جس نے اس معاشرے کو افراد مہیا کرنے ہیں، افراد فراہم کرنے ہیں. خصوصاً مہدوی معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری ہماری زیادہ سخت ہے، امام کی غیبت میں ہمارے وظائف زیادہ مشکل ہیں، تو یہاں پر خاتون کو سب سے پہلے اپنی فردی اصلاح کرنی ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ کے عنوان سے اس آیہ مجیدہ کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے کردار کو، اپنی خصوصیات کو، اپنے اندر ایسی مثبت باتوں کو ایجاد کرنا ہے کہ جس سے آپ معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں.
تو بہت سارے ایسے عوامل ہیں جن کو زمینہ سازی ظہور کے لیے مختلف کتب احادیث میں بیان کیا گیا. میں چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا کہ کس طرح ہم نے اپنے وظائف کو انجام دینا ہے. خود اب دیکھیں مختلف احادیث میں انتظار امام زمان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیے گا. انتظار افضل العبادت انتظار الفرج. فرمایا گیا کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں بہترین عبادت کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا ہے. اور بعض احادیث میں یہ مضامین نقل ہوئے کہ امام کا ظہور، امام کی فرج ہی ہماری فرج اور گشائش کا باعث ہے. یعنی جب تک امام نہیں تشریف لاتے تب تک شیعوں کی مشکلات حل ہونے والی نہیں ہیں. امام کی آمد، امام کا تشریف لانا، امام کا ظہور فرمانا ہی ہماری مشکلات کے لیے ایک واحد راہ حل ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا کہ جس طرح وہ معروف واقعہ علی بن مہزیار کا ہے اصلاح فردی کے حوالے سے، کہ جب وہ 20 سال بعد امام زمان کی خدمت میں پہنچے، بلکہ 21 سال بعد، یعنی 20 سال مسلسل حج کے لیے گئے اور امام کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، 21ویں سال جب امام زمان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو امام نے پوچھا علی بن مہزیار کیوں اتنی دیر کر دی؟ ہم تو صبح و شام آپ کے منتظر تھے، آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہے تھے. تو تب علی بن مہزیار نے جب امام سے عرض کیا کہ مولا میں تو 20 سال آپ کی زیارت کی غرض سے، آپ کی زیارت کی نیت سے مکہ آتا رہا اور اب 21ویں سال آپ کی زیارت نصیب ہوئی. تو امام نے فرمایا کہ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر زمانے کے امام کے حضور حاضر ہونا ہے. تو علی بن مہزیار نے استغفار کیا اور امام سے پوچھا کہ مولا بیان فرمائیے وہ کیا مشکلات تھیں، کیا عوامل تھے کہ جو سبب بنے کہ میں امام زمان کی زیارت سے محروم رہا. تو امام نے 3 کی طرف اشارہ فرمایا: کثرتم الاموال، تجبرتم علی الضعفاء المؤمنین، قطعتم الرحم. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، یہ 3 عوامل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ امام کی زیارت سے محروم رہے. فرمایا سب سے پہلے مال دنیا اکٹھا کرنے کی خواہش. یعنی مال دنیا برا نہیں ہے، مال دنیا ہونا اچھا ہے، لیکن صرف آپ کا ہم و غم ہی دنیا ہو یہ برا ہے. آپ کی تمام ترجیحات یہی مال دنیا اور دنیاوی آسائش اور آرام ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو امام سے دور کر دیتی ہیں، حجت خدا سے دور کر دیتی ہیں. چونکہ ہمارا ہدف نہائی وہ امام تک پہنچنا ہے، امام کی معرفت حاصل کرنا ہے، امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا ہے. تو یہ دنیا ایک سیڑھی ہے، یہ مال دنیا، یہ دنیا کی تمام آسائشیں، تمام سہولتیں، جتنا نعمات دنیا ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم نے سیڑھی کے طور پر استعمال کرنا ہے اور ان سے استفادہ کر کے ہم نے امام زمان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے. اور دوسرا وظیفہ جس طرح کہ خود آیہ مجیدہ میں بھی بیان ہوا، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اسی طرح امام نے فرمایا تجبرتم علی الضعفاء المؤمنین. وہاں جس طرح بعض مومنین دوسرے بعض کے مددگار ہیں، ناصر ہیں، ہیلپ کرنے والے ہیں، یہاں بھی امام نے فرمایا آپ مومنین کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. کمزور مومنین کے حقوق کو ادا نہ کرنا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو امام سے دور کر دیتی ہے، امام کی زمینہ سازی کے ان مراحل کو روک دیتی ہے کہ جو ہمیں امام کے ظہور کی طرف لے جاتے ہیں، امام سے دور کر دیتی ہے. تو مومنین کے مختلف وظائف اور فرائض ہیں، جن میں سے سب سے پہلے اور ایک بنیادی وظیفہ جس میں آپ کو کوئی مادی چیز خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کی احوال پرسی ہے، ان کے حالات و حوال سے آگاہ اور آشنا رہنا ہے کہ ہمارا مومن بھائی کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، اور مومنین کے مشکلات اور مسائل کو حل کرنا ہے. فردی طور پر، اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن فردی طور پر بھی ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مومنین کی مشکلات سے آگاہ اور آشنا ہوں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرا فرمایا قطعتم الرحم، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا. اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ دار اچھے ہوں یا برے ہوں، رشتہ دار بعنوان رشتہ دار، یعنی اپنے قریبیوں سے قطع تعلقی، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہمیں زمانے کے امام سے دور کر دیتا ہے. تو اس حدیث میں یہ فردی مشکلات کی طرف اشارہ کیا گیا. اور اس طرح ایک اور حدیث میں پاک پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک اسلامی گھر تشکیل دینا چاہتے ہیں تو اس گھر کو 3 خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پر ہماری مراد مہدوی معاشرے کی تشکیل میں
امام زمان کے ظہور کی زمینہ سازی میں کردار ادا کرنا ہے تو پاک پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے آپ کو ایک اسلامی گھر تشکیل دینا ضروری ہے، اور اس اسلامی گھر کی خصوصیات کی طرف پاک پیغمبر نے اشارہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اسلامی ہو تو اس میں 3 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ ایک، سب سے پہلے اس گھر میں ضرب و شتم نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ گھر جو اپنے آپ کو اسلامی گھر کہتا ہے اس میں مرد کو، خاتون کو یہ خیال کرنا ہے کہ وہ نسل جو وہ بچہ جس کو میں نے تربیت کرنا ہے اس بچے کو مارنا پیٹنا نہیں ہے۔ پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ضرب نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بہت سارے اثرات بھی ہیں۔ حتیٰ اگر آپ بچے کو اس طرح مارتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نشانات پڑ جائیں، چاہے باپ مارے یا ماں مارے کوئی بھی، تو اس کے باقاعدہ مجازات ہیں، اسلام میں باقاعدہ اس کی سزا ہے، اس کا جرمانہ ہے، اس کا ایک ہرجانہ ہے۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا اسلامی گھر کی تشکیل میں یہ ایک چیز نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا طعن و تشنیع، گالم گلوچ، نازیبا الفاظ کا استعمال، یہ اسلامی گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا فرمایا خوف و ہراس، یعنی گھر کے بچے، آپ کی وہ نسل نو جس نے آ کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور معاشرے کو مثبت سمت میں لے کر چلنا ہے، تو سب سے پہلے خاتون کو، مرد کو، یعنی گھر کے نظام کو بہتر بنانے والے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو ان 3 خصوصیات کا حامل بنائے کہ جہاں بچوں کو مارا پیٹا نہ جاتا ہو، بچوں کے لیے نازیبا ناشائستہ الفاظ استعمال نہ کیے جاتے ہوں، اور بچوں پر ڈر اور سہم کی کیفیت طاری نہ ہو، یعنی بچے گھر میں آزاد ہوں۔ یہ 3 خصوصیات ہیں جو آپ فردی طور پر اپنائیں گے لیکن اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوگا، اس کا فائدہ پورے اجتماع کو ہوگا۔ یعنی یہ خاتون کی فردی ذمہ داری ہے، اور اجتماعی ذمہ داریوں میں خاتون کو جو کردار ادا کرنا ہے وہ اس نسل نو کی ایسی تربیت کرنا ہے کہ اس کی تربیت کے بعد وہ نسل معاشرے کے لیے مفید اور مددگار ثابت ہو سکے۔ جس طرح کہ خود امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولاد الصالح صدقۃ جاریہ، کہ جو آپ کی نیک اولاد ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی آپ کے نام اعمال میں، آپ کے حساب و کتاب میں، اس دنیا میں آپ کے رہتے ہوئے یا آپ کے اس دنیا کے چلے جانے کے بعد آپ کی نیکیوں اور حسنات میں اضافے کا باعث ہے، آپ کے نام اعمال کی اچھائی کا باعث ہے، آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث ہے۔ اور اس تربیت اولاد کے لیے خاتون کو ایک کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے خود بھی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان اچھی خصوصیات سے آراستہ اور پیراستہ کریں، اپنے آپ میں اچھی خصوصیات لے آئیں، اور اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ اپنی اولاد میں ان نیک خصوصیات کو منتقل کریں۔ امام سجاد علیہ السلام خداوند متعال سے دعا فرماتے تھے کہ پروردگارا اللہم اعنی علی تربیت اولادی، پروردگارا مجھے اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں مدد فرما، یعنی سب سے پہلے خداوند متعال سے مدد طلب کریں کہ خدایا اولاد کی تربیت میں میری مدد فرما، اور اس کے بعد تمام ان نیک خصوصیات کو اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتون کی سب سے اہم ذمہ داری تربیت اولاد ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی شریف ترین وظیفہ، اگر کوئی بہترین وظیفہ ہے تو وہ اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ اگر ایک ماں اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ سمجھے کہ میں نے ولی خدا کی اس آمد کے لیے ایک زمینے کو فراہم کیا ہے۔ یعنی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی خواتین نے کردار ادا کیا اور ایک تربیت یافتہ نسل ولی خدا کے، اللہ کے نیک بندے کے، نبی کے، امام کے حوالے کی، تو اس نسل سے استفادہ کرتے ہوئے کس طرح امام نے، نبی نے، ولی خدا نے پرچار اسلام میں ایک مثبت قدم آگے بڑھایا، اور دین کس طرح جلدی کے ساتھ دوسرے مختلف لوگوں تک پہنچا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً خواتین کو کہ اپنی نسل کو اپنی تربیت کے بعد اس طرح تربیت کریں کہ ان کی نسل مہدوی معاشرے میں
ایک بہترین اور مثبت سنگ میل عبور کرنے میں معاشرے کا معاون اور مددگار ثابت ہو۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان وظیفوں کی انجام دہی میں موفق و مؤید فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔